السلام علیکم ناظرین، پروگرام PNT کھیل شگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سجاد شگری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے مہنگے ترین کھلاڑی اور سب سے مشہور کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کے بارے میں۔ کرسٹیانو رونالڈو کا پورا نام کرسٹیانو رونالڈو ڈوس سینٹوس ایرو ہے اور وہ 5 فروری 1985 میں پرتگال کے جنوب مغربی شہر فینچل میڈیرا میں پیدا ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1992 میں کیا۔ انہوں نے 2002 میں پرتگال فٹ بال کلب اسپورٹنگ CPB سے باقاعدہ طور پر فٹ بال کھیلنے کا آغاز کیا۔ اب رونالڈو پرتگال فٹ بال ٹیم کے کپتان بھی ہیں اور 2009 سے ہسپانوی کلب ریال میڈرڈ کے بھی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ وہ ریال میڈرڈ کو 13 ٹرافیاں جتوا چکے ہیں، جن میں 2 بار لا لیگا، 2 بار کوپا ڈیل رے، 2 بار سپر کوپا ڈی اسپین، 3 بار یویفا چیمپئنز لیگ ٹائٹلز اور 2 بار یویفا سپر کپ شامل ہے۔ تاہم قومی سطح پر وہ ٹیم کو کوئی ورلڈ ٹائٹل نہیں جتوا سکے ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو کو شہرت، عزت و دولت، کامیابی اور کامرانی کسی تشتری پر رکھ کر نہیں ملی اور نہ ہی وہ کوئی سونے کا چمچہ لے کر دنیا میں آئے تھے، بلکہ انہوں نے اتنی ساری کامیابی و کامرانی سخت محنت سے حاصل کی۔ دنیا فٹ بال کے معروف کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے اپنی خود نوشت میں کئی رازوں سے پردہ اٹھایا جو کہ پیش نظر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 7 سال کی عمر سے ہی میری یادداشت بہت تیز ہے، اسی لیے ابھی تک ماضی کو اچھی طرح یاد کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے وہ ان دنوں کی یادیں پرجوش کر دیتی ہیں۔ میڈیرا کی سڑکوں پر کھیلنے سے قبل ہی میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا شروع کیا، لیکن ہمارے پاس گول کرنے کے لیے گول پوسٹ، جال اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور جب بھی سڑکوں پر گاڑی گزرتی تو ہمیں کھیل کو روکنا پڑتا تھا۔ کرسٹیانو رونالڈو لکھتے ہیں، میرے والد پرتگالی فٹ بال کلب CF انڈورینیا کے کٹ مین تھے۔ وہ یوتھ ٹیم میں کھیلنے کے لیے میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے اور میں جانتا تھا کہ اگر میں ان کی ٹیم کے لیے کھیلوں تو یہ ان کے لیے بہت ہی قابل فخر بات ہوگی۔ اس لیے میں نے 1992 سے 1995 تک CF انڈورینیا کے یوتھ ٹیم کا حصہ بنا۔ رونالڈو لکھتے ہیں، میں ہر میچ سے قبل میدان کے باہر والد کو اکیلے کھڑا ہوا دیکھتا تھا، لیکن اس دن مجھے اپنے آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ جب میں میچ سے قبل وارم اپ ہو رہا تھا تو میں نے اسٹیڈیم کی طرف ایک نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میری والدہ اور بہنیں میچ دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، مگر مجھے وہ لوگ مداحوں کی طرح پرجوش انداز میں تالیاں بجاتے، چیختے چلاتے نظر نہیں آئے۔ وہ لوگ بس میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے، کیونکہ وہ پہلی بار فٹ بال اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے آئے تھے، اور یہی چیز میرے لیے بہت اہم تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت قیمتی تھا، میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ رونالڈو آگے لکھتے ہیں، میڈیرا میں ہم نے بہت ہی مشکل دن گزارے، اس کے باوجود میں نے ہر حال میں کھیل جاری رکھا اور بھائی یا کزن کے پرانے جوتے پہن کر فٹ بال کھیلتا رہا۔ میں اکثر اپنے ماضی کی یادوں کے دریچوں پر نظر ڈالتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ غربت و مشکلات کے دن جلد ہی ختم ہو گئے۔ فٹ بال نے مجھے سب کچھ دیا، لیکن فٹ بال نے مجھے اپنے گھر والوں سے بہت دور بھی کیا، جس کے لیے میں پہلے سے ہی تیار تھا۔ رونالڈو اپنے زندگی کے کتابچے میں لکھتے ہیں، میرا بیٹا کرسٹیانو جونیئر ابھی صرف 7 برس کا ہے اور میں اس وقت اپنی زندگی کے بارے میں خود نوشت لکھ رہا ہوں۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کیسے 4 سال بعد اپنے بیٹے کو لندن یا پیرس اکیڈمی میں بھیجوں گا۔ مجھے یہ سب کچھ ناممکن سا لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے والدین کو بھی مجھے خود سے دور کرتے ہوئے بہت تکلیف محسوس ہوئی ہوگی، لیکن خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے میرے لیے ایک نادر موقع تھا، اس لیے میرے والدین نے مجھے اکیڈمی بھیجا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 15 سال کا تھا تو میں نے ٹریننگ کے دوران اپنے کچھ ساتھیوں سے کہا تھا کہ میں ایک دن دنیا کا بہترین فٹ بالر بنوں گا۔ وہ لوگ میری باتیں سن کر میرا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ میں تو اس وقت لزبن اسپورٹنگ ٹیم کے پہلے اسکواڈ کا حصہ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے خود پر یقین تھا کہ ضرور دنیا کا بہترین فٹ بالر بنوں گا۔ 17 سال کی عمر میں پروفیشنل فٹ بال کھیلنا شروع کی تو میری والدہ اکثر اہم ٹورنامنٹس کے دوران میچ دیکھتے دیکھتے اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتی تھی اور وہ بمشکل ہی میرا کوئی میچ مکمل دیکھ پاتے تھے۔ میرے لیے مانچسٹر یونائٹڈ کا کھلاڑی بننا بہت ہی قابل فخر بات تھی، لیکن میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ میرے خاندان کے لیے یہ قابل فخر لمحہ تھا۔
مجھے یاد ہے کہ جب میں نے مانچسٹر میں پہلی بار چیمپئنز لیگ جیتا تھا تو میں کتنا خوش تھا، اور میں اپنی خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب مجھے پہلی بار دنیا کا بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ بیلنڈی اور کے ایوارڈ سے نوازا گیا تو اس وقت میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن میرے خواب نے ہمیشہ مجھے بہتر سے بہتر پرفارمنس دینے کی طرف راغب کیا۔ میں ہر دن کے ساتھ نئے چیلنج کا سامنا کرنا چاہتا تھا، اور میں ریال میڈرڈ کے لیے ٹرافیاں جیتنا، عالمی ریکارڈز توڑنا اور کلب کا لیجنڈ کھلاڑی بننا چاہتا تھا۔ میڈرڈ کے جانب سے 400 میچز جیتنے کے باوجود اب بھی فتوحات حاصل کرنا میرے لیے اصل مقصد تھے، اور میرے خیال میں صرف جیتنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں، لیکن جیت کے بعد خوشی کے جذبات اب مختلف ہو گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اور میں نے اپنے کرشماتی جوتوں سے دنیا میں تاریخ رقم کی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں فٹ بال کے لیے ہمیشہ سے عالمی ریکارڈ قائم کروں، اور میں چاہتا ہوں جتنا ممکن ہو میں زیادہ سے زیادہ ٹائٹل جیتوں۔ میں نے میڈرڈ میں چیمپئنز لیگ ٹرافی جیتنے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ گراؤنڈ میں چکر لگاتے ہوئے سوچا تھا کہ جب میں 95 برس کا ہو جاؤں گا تو اپنے پوتے پوتیوں کو کارناموں کے بارے میں بتاؤں گا۔ رونالڈو کے 5 بچے ہیں۔ وہ سب سے پہلے ایک بیٹے کے باپ بنا جو 17 جون 2010 کو ریاستہائے متحدہ میں پیدا ہوا۔ اس کے پاس بچے کی مکمل تحویل ہے، اور اس نے اس کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت ماں کی شناخت کو عوامی طور پر ظاہر نہیں کیا۔ جنوری 2015 میں روسی ماڈل ایرینا شیک کے ساتھ رونالڈو کا 5 سالہ رشتہ ختم ہو گیا۔ رونالڈو جڑواں بچوں کے باپ بن گئے۔ وہ 8 جون 2017 کو امریکہ میں سروگیسی کے ذریعے پیدا ہوئے۔ وہ فی الحال ارجنٹائن میں پیدا ہونے والی ہسپانوی ماڈل جارجینا روڈریگز کے ساتھ تعلقات میں ہے، جس نے 12 نومبر 2017 کو ایک بیٹی کو جنم دیا۔ جوڑے کو 2022 میں جڑواں بچوں کی ایک جوڑی کی توقع تھی۔ نر جڑواں بچے کے پیدائش کے دوران فوت ہو گئے، جبکہ مادہ جڑواں بچ گئے۔ رونالڈو کے والد جوزے ستمبر 2005 میں 52 سال کی عمر میں شراب نوشی سے متعلق جگر کے بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئی، جب رونالڈو 20 سال کی تھی۔ جنوری 2023 میں جب رونالڈو اپنے خاندان کے ساتھ سعودی عرب میں سعودی پرو لیگ کی طرف النصر کے دستخط کے بعد چلے گئے، مسلم جھکاؤ رکھنے والی مملکت کے حکمرانوں نے رونالڈو کو اس قاعدے سے مستثنی قرار دیا کہ غیر شادی شدہ جوڑوں کو سعودی ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔